السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ان لوگوں نے کہا، یعنی یہودی اور عیسائیوں نے کہا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں یا تو یہودی داخل ہوں گے اور یا عیسائی، دوسرے لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ تلک امانیہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے باطل خیالات ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو آدمی اپنے گردن کو، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر و ثواب اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 111 112 تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ابھی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہے ہیں لگاتار، اور ان آیتوں کا جو ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مدینے کے اندر بسنے والے یہودیوں کی نصیحت کی ہے، وہیں ان کی غلطیوں کو بھی واضح کیا ہے کہ کہاں کہاں پر ان میں فالٹ ہے، کس کس انداز میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، کس کس انداز میں وہ لوگ عقیدے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جہاں ان لوگوں کی غلطی کی نشاندہی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیات آ رہے ہیں آپ کے سامنے، ان آیتوں میں ایسی نصیحتیں بھی بیان فرمائی ہیں جو صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی، تمام انسانوں کے لیے بھی ان آیتوں کے اندر، ان باتوں کے اندر نصیحتیں ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے غلط خیال کی تردید کرتے ہوئے، اہل کتاب یہود و نصارہ کی جو باطل خیالات ہیں اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیونکہ یہودی اور عیسائی خوش فہمی میں مبتلا تھے، اپنے بارے میں ان کو اوور کانفیڈنس تھا، جھوٹے آرزوؤں میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ جنت کے اندر یا تو یہودی لوگ جائیں گے یا نصرانی لوگ جائیں گے، دوسرے کوئی نہیں جائیں گے، یا تو عیسائی لوگ جنت کے اندر جائیں گے یا نہیں تو یہودی لوگ جنت کے اندر جائیں گے، دوسرے کوئی نہیں جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 18، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا قول بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم لوگ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں ان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ لوگ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کیوں دے گا؟ انہوں نے جو گناہ کیا اس پر ان کو عذاب ملنے والا ہے۔ اور یہاں پر ان لوگوں نے کیا کہا، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت کے اندر یا تو یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، دوسرے لوگ نہیں جائیں گے۔ اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کیا کہا، تلک امانیہم، یہ ان کے جھوٹے خیالات ہیں، یہ ان کے باطل خیالات ہیں، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ مفسرین نے کہا ہے کہ تلک امانیہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی ناجائز خواہشیں ہیں جو ناحق انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر قائم کر لیا ہے، جھوٹی باتیں ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کی باتوں کا کنڈیم کرتے ہوئے کہا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر اپنی بات میں سچے تو دلیل پیش کرو۔ دیکھیے، اللہ کی دلیل مانگ رہا ہے، دلیل کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے دلیل ہونا چاہیے۔ دلیل کہاں سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے ہم بتائیں گے، ابھی اگلی جو آیت کریمہ اس میں پوری تفصیل ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے،
ان کو کہیے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تم جو کہہ رہے ہو کہ جنت کے اندر یا تو صرف یہودی جائیں گے یا تو صرف عیسائی جائیں گے، تو دلیل پیش کرو، کہاں ہے؟ تمہارے توریت کے اندر ہے یا اللہ نے کسی کتاب کے اندر نازل فرمایا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر تمہارے لیے کوئی دلیل نازل فرمائی ہے؟ ذرا دلیل پیش کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بلا، کیوں نہیں، جنت میں جائیں گے لوگ، لیکن کون جائیں گے؟ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے گردن کو، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکلا دے۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنا لے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، یعنی اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ امام ابو العالیہ اور امام ربیع بن انس، حافظ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، یہ ابن ابی حاتم جو ہے یہ آج کے نہیں ہے مفسر، پرانے زمانے کے، آج سے سینکڑوں سال پہلے پیدا ہوئے، اور دنیا کے اندر قرآن کی تفسیر میں انہوں نے اتنا بڑا نام کیا کہ آج ان کی تفسیر کی جو باتیں ہیں لوگوں کے سامنے دلیل ہے۔ تو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر کہا، کیا کہا کہ امام ابو العالیہ اور امام ربیع بن انس کہتے ہیں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، جس آدمی نے اپنے گردن کو اللہ کے سامنے جھکا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لیا۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَهُوَ مُحْسِنٌ، قرآن کی آیت کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کیوں نہیں، جو آدمی اپنے گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا لیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ محسن کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کرنے والا۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر موجود ہے، انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو آدمی اپنے گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا لے وہ محسن، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا۔ کیوں کہا انہوں نے ایسا؟ ایسا اس لیے کہا کہ آپ کوئی بھی عمل کریں اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو وہ نیکی ہے، اور آپ کوئی بھی عمل کریں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، وہ نیکی نہیں کہلا سکتا ہے۔ اس لیے حافظ ابن کثیر نے کیا ترجمہ کیا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، جس آدمی نے اپنے گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا لیا وہ محسن، اس حال میں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا۔ سامعین اکرام، اس کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مزید فرمایا، کیا فرمایا؟ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرط ہیں۔ انہوں نے کہا تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل جو ہو وہ خالص اللہ کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر یہ دو شرط ہوگی تو عمل قابل قبول ہوگا۔ اور انہوں نے حدیث بھی بیان کر دیا، حدیث ہے صحیح مسلم کی، انہوں نے حدیث بیان کیا صحیح مسلم کتاب الاقضیہ، باب نقض احکام الباطلہ ورد محدثات الامور۔ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے ایسا عمل کیا جس عمل کے کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مزید کہا، کیا کہا کہ بہت سارے احبار، بہت سارے صوفی لوگ، سادھو سنت، ان کا بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، لیکن عمل قابل قبول کیوں نہیں ہوگا؟ عمل قابل قبول اس لیے نہیں ہوگا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ تو عمل کرتا ہے لیکن اس کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرا کہنا ہے کہ کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی توحید کے اوپر ایمان رکھنا ہے، پہلے ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الکہف کے اندر آیت نمبر 107 کے اندر بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا،
جو آدمی ایمان لائے اور اس کے بعد نیک عمل کرے، گویا ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک عمل کو انجام دیے، ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس کے اندر مہمانی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے کہا ایک صحابی کو حکم دیتے ہوئے، قل کہو آمنت باللہ، میں ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ تو گویا پہلے ایمان لانا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر، شرک سے محفوظ رہنا ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے، شرک سے اپنے عمل کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط، اگر شرک کی ایک رتی بھی ملاوٹ ہوگی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنا بھی نیک عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کے عقیدے کے اندر شرک کی ایک رتی بھر بھی گنجائش ہے، آپ کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط، جو عمل ہو وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہو۔ صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں، صاحب بڑے نمازی ہیں، فلاں صاحب جو ہے ماشاءاللہ یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے، اگر یہ دل کے اندر ہوگا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیا ہے، قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الزمر آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کو کر کے۔ تو اخلاص دل کے اندر ہونا چاہیے کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ عمل جو ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں بے شمار لوگ عمل کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ان کو پروف کرنا چاہیے، ان کو اپنے عمل کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں کہ کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ ابھی کچھ لوگ کہیں گے کہ اتنے سارے لوگ، اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر دنیا کے بہت سارے لوگوں کے پیچھے چلنے لگیں گے تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، سب لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت کم لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، بہت سارے لوگ دلیل بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوگا، دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا۔ اور اسی لیے جو عمل کے قبول ہونے کی جو 3 شرطیں ہیں اس میں سے جو آخری شرط ہے وہ یہ ہے کہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم اٹھا لیجیے، قرآن کریم موجود ہے یہاں پر۔ آپ ابھی درس کے بعد پوچھیے کہ ذرا حضرت وہ آیت نکال دیجیے، شیخ وہ آیت نکال دیجیے، ہم آپ کو آیت نکال کر کے دکھلا دیں گے۔ سورۃ الحشر ہے 28ویں پارے میں، 28ویں پارے میں سورۃ الحشر ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ عمل میں بھی اور گفتگو میں بھی جیسا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے ویسا عمل کرو، جیسا عمل کرنے کا حکم دیا ہے ویسا عمل کرو، اور جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے لوگوں کا دیکھا دیکھی مت کرو، کیونکہ وہ رسول کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو آدمی ایسا عمل کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عمل کے کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس چھوٹی سی آیت کے اندر، آیت نمبر 112 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر و ثواب اس کے رب کے پاس اسٹاک ہو چکا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، جب وہ مریں گے تو ان کو ڈر نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ڈر ہوتا ہے قبر کے اندر جائیں گے، حشر کے میدان میں جانا پڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ ابھی دنیا میں اگر آپ عدالت کے اندر پکڑے گئے
تو پسینے پسینے ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کا کتنا خوف ہوگا. اللہ نے کہا فلا خوف علیہم، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون، اور دنیا چھوٹنے کا بھی غم نہیں ہوگا اس کو. محترم سامعین کرام، یہ سب باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.